کہتے ہیں کہ جب شیر زخمی ہوتا ہے تو گیدڑ بھی شکاری بن جاتے ہیں، اور یہ کہاوت آج کل ایران کے حالات پر ایک دم صحیح بیٹھتی ہے۔ ملک اندر سے احتجاج اور معاشی بدحالی کا شکار ہے، اور باہر امریکہ اور اسرائیل جیسے کھلاڑی وہ موقع کی طاق میں ہیں۔ تو آج ہم اسی پیچیدہ صورتحال کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایران کی دو بالکل مختلف تصویریں دکھاتے ہیں، ایک وہ جو ہمیں مغربی میڈیا پر ہر روز نظر آتی ہے، اور دوسری وہ جو اکثر کیمرے کی نظر سے اوجھل رہتی ہے۔ اور اسی سب کے بیچ خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی بھی آ رہی ہے، ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کا ایک نیا دفاعی اتحاد۔ ہمارا مقصد ان تمام پہلوؤں کو جوڑ کر ایک واضح تصویر سامنے لانا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی سیدھی سادی بلیک اینڈ وائٹ کہانی نہیں ہے۔ مطلب ایرانی عوام کی جو شکایتیں ہیں وہ حقیقی ہیں، ان کی معاشی مشکلات ایک تلخ سچائی ہیں، لیکن ساتھ ہی بیرونی مداخلت کے ثبوت بھی اتنے واضح ہیں کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں کہانیوں کو سمجھیں تاکہ سننے والے خود نتیجہ اخذ کر سکیں۔ چلیں پھر پہلی تصویر سے شروع کرتے ہیں، یعنی وہ کہانی جو ہمیں ہر نیوز چینل پر سنائی جا رہی ہے۔ ایران میں تقریباً 2 ہفتوں سے احتجاج جاری ہیں، درجنوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں، ہزاروں لوگ گرفتار ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، اور معیشت کا حال تو بس۔ معیشت کا حال واقعی بہت برا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایرانی ریال تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے۔ اس کی قدر کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو چیز 2015 میں 1 روپے کی تھی، آج وہ 45 روپے سے بھی مہنگی ہو چکی ہے۔ عوام کی قوت خرید تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اور اسی ماحول میں لوگ سڑکوں پر مرگ برخامنئی جیسے نعرے لگا رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنے گئے۔ لیکن مجھے جو بات سب سے زیادہ چونکا رہی ہے وہ بیرونی بیانات ہے۔ ٹرمپ کا "وی آر لاکڈ اینڈ لوڈڈ" کہنا ایک طرف، لیکن اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا یہ کہنا کہ ہم میدان میں تمہارے ساتھ ہیں، اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا یہ صرف بیان بازی ہے؟ نہیں، یہ بیان بازی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دیکھیں، جب موساد جیسی ایجنسی میدان میں ہونے کی بات کرتی ہے تو یہ ایک آپریشنل اعلان ہوتا ہے۔ آپریشنل اعلان؟ یہ کوئی سفارتی حمایت کا بیان نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ان کے اثاثے، ان کے لوگ زمین پر موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ یعنی وہ ہتھیار یا پیسہ بھی فراہم کر رہے ہوں گے، یا کسی اور قسم کی مدد؟ بالکل، یہ مواصلات میں مدد، فنڈنگ، سائبر حملے یا حتیٰ کہ ٹارگیٹڈ آپریشنز میں مدد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک کھلا اعتراف ہے کہ وہ صرف دور سے تماشا نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس آگ کو ہوا دینے میں براہ راست ملوث ہیں۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ ان کا اپنا بیان ہے۔ کہانی ہے جو ہمیں ہر جگہ دکھائی جا رہی ہے، لیکن کیا یہ پوری حقیقت ہے؟ کیا کیمرے کے پیچھے کچھ اور بھی ہو رہا ہے جو ہم تک نہیں پہنچ رہا؟ مطلب کیا یہ احتجاج مکمل طور پر پرامن ہے؟ یہی وہ دوسری تصویر ہے جو اکثر غائب کر دی جاتی ہے۔ ذرائع سے ملنے والی ویڈیوز اور رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ان احتجاج میں ایک مسلح عنصر بھی شامل ہے۔ سیکیورٹی فورسز پر باقاعدہ فائرنگ کی جا رہی ہے۔ ایران کے صوبے فارس سے تو ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں داعش کے انداز میں سیکیورٹی اہلکاروں کو قتل کرتے دکھایا گیا ہے۔ ایرانی حکومت کا تو یہی دعویٰ ہے کہ یہ سب باہر سے کروایا جا رہا ہے۔ وہ PJAK نامی ایک کرد علیحدگی پسند تنظیم پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کے جنگجو عراق سے ایران میں داخل ہوئے ہیں، اور اس دعوے کو دوسرے ذرائع سے بھی سپورٹ ملتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ترکی کی انٹیلیجنس ایجنسی MIT نے بھی اس دراندازی کی تصدیق کی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دسمبر 2025 میں ترکی نے ایران کے IRGC کے ساتھ حقیقی وقت کی ڈرون فوٹیج بھی شیئر کی تھی تاکہ ان جنگجوؤں کو ٹریک کیا جا سکے۔ تو یہ صرف ایرانی پروپیگنڈا نہیں لگتا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ یہ عوام کا غصہ ہے یا بیرونی سازش؟ سچ ان دونوں کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ معاشی تباہی اور حکومتی سختی کی وجہ سے عوام کا غصہ بالکل حقیقی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بیرونی طاقتیں اور مسلح گروہ اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک کے وجود سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی۔ اچھا، معیشت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ لگتا ہے اصل جڑ یہی ہے۔ آپ نے بتایا کہ کرنسی 45 گنا گر چکی ہے۔ یہ تو مطلب ہوش اڑا دینے والے اعداد و شمار ہیں۔ سرکاری مہنگائی 48% بتائی جا رہی ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی 70% سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ ذرائع سے ایرانی معیشت کی
منظم تباہی قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک پورا منصوبہ لگتا ہے۔ دیکھیں، 2015 میں جب ایران نے مغربی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا تھا JCPOA، تو اس نے اپنا جوہری پروگرام محدود کر دیا۔ بدلے میں پابندیاں ہٹیں اور معیشت نے سانس لینا شروع کیا۔ لیکن پھر 2018 میں ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر معاہدہ توڑ دیا۔ بالکل، اور یہ تب کیا گیا جب IAEA بار بار کہہ رہی تھی کہ ایران معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ اس کے بعد میکسیمم پریشر یعنی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم شروع ہوئی۔ ایران کا تیل بیچنا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا، اسے عالمی بینکنگ سسٹم سے کاٹ دیا گیا، اور پھر جون 2025 میں اسرائیل نے 12 دن تک ایران پر براہ راست بمباری کی۔ تو جب آپ ان سب چیزوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، معاشی گلا گھوٹنا، فوجی حملے اور پھر اچانک انسانی حقوق کا چیمپئن بن جانا، تو یہ ایک کلاسک حکمت عملی نظر آتی ہے۔ یہ صرف واقعات کا ایک سلسلہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ پہلے کسی کو اتنا کمزور کرو کہ وہ کھڑا نہ ہو سکے، اور پھر اسے گرانے کے لیے ہلکا سا دھکا دے دو۔ ٹھیک ہے، بیرونی دباؤ اپنی جگہ، لیکن کیا ہم ایرانی حکومت کو بالکل صاف کہہ سکتے ہیں؟ ملک کے اندر کرپشن، بد انتظامی اور پاسدارانے انقلاب یعنی IRGC کا معیشت پر کنٹرول، یہ مسائل بھی تو بہت بڑے ہیں نا؟ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا، اور غیر جانبداری کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ایران کی اندرونی ناکامیاں بہت بڑی ہیں، بڑے پیمانے پر کرپشن ہے، معیشت کی منصوبہ بندی ناقص ہے، اور یمن، شام اور لبنان جیسے ممالک میں مہنگے علاقائی منصوبوں پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، جس کا بوجھ عام ایرانی اٹھا رہا ہے۔ اور موجودہ صدر پیشکیان وہ تو اصلاح پسند سمجھے جاتے ہیں، لیکن اصل طاقت تو سپریم لیڈر کے پاس ہے۔ جی، تو وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ تو پھر زیادہ بڑا مسئلہ کون سا ہے، اندرونی یا بیرونی؟ دونوں ہی اہم ہے، لیکن تناسب کو سمجھنا ضروری ہے۔ اندرونی مسائل نے حالات کو خراب کیا، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے معیشت کی منظم تباہی وہ بنیادی عنصر ہے جس نے ایرانی عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جسے مغربی میڈیا اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اچھا، ایران میں تو یہ سب چل ہی رہا ہے، لیکن اسی دوران خطے میں ایک ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو شاید اس پورے کھیل کو بدل دے۔ مجھے یہ بلومبرگ کی رپورٹ بہت دلچسپ لگی، جس میں ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے ایک نئے دفاعی اتحاد کی بات کی گئی ہے۔ یہ اچانک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خطے کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ ہو سکتا ہے۔ اس اتحاد کی طاقت کو سمجھنے کے لیے تینوں ممالک کو دیکھیں۔ پاکستان، مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت۔ سعودی عرب، دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا اور معاشی پاور ہاؤس۔ اور ترکی، نیٹو کی دوسری سب سے بڑی فوج اور ایک بڑی دفاعی صنعت کا مالک۔ اور اس معاہدے کا بنیادی اصول نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا ہے، کسی ایک پر حملہ سب پر حملہ مانا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب کیوں؟ ان ممالک کو اس کی ضرورت اب کیوں پیش آئی؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہے امریکہ پر عدم اعتماد۔ ٹرمپ کے دور نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ ایک قابل بھروسہ اتحادی نہیں رہا۔ اچھا۔ دوسری وجہ ایران کی بڑھتی ہی جارحیت ہے۔ ستمبر 2025 میں جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، جو کہ خود ایک امریکی اتحادی ہے، تو خلیجی ممالک کو احساس ہوا کہ انہیں اپنے دفاع کے لیے خود کچھ کرنا ہوگا۔ اور تیسری وجہ ایران کا خطرہ۔ جی، خاص طور پر سعودی عرب کے لیے۔ اور اسی اتحاد کے ساتھ جوہری چھتری کی بات بھی ہو رہی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو ایٹمی تحفظ فراہم کرے گا؟ یہ اس وقت خطے کا سب سے بڑا سوال ہے۔ جب رائٹرز نے ایک سعودی اہلکار سے اس بارے میں پوچھا تو اس کا جواب بہت دلچسپ تھا۔ اس نے کہا، یہ ایک جامع دفاعی معاہدہ ہے جس میں تمام فوجی ذرائع شامل ہیں۔ مطلب صاف صاف نہیں کہا۔ بالکل، یہ ایک مبہم لیکن بہت طاقتور جواب ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع نے بھی پہلے اس قسم کا اشارہ دیا، لیکن پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ ابہام جان بوجھ کر رکھا جا رہا ہے، اور یہ ابہام خود ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ تو یہ جو نیا اتحاد بن رہا ہے، یہ ایران کی ان دو تصویروں میں سے کس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ ایک کمزور، بکھرتے ہوئے ملک کو دیکھ رہا ہے، یا وہ ان دونوں تصویروں کو دیکھ رہا ہے۔ ایک طرف جب ایران اندرونی طور پر کمزور نظر آ رہا ہے، تو یہ سنی دنیا کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ امریکہ پر انحصار کیے بغیر ایران کو روکنے کے لیے ایک طاقتور بلاک بنا لے۔ طاقت کا ایک نیا توازن قائم کرنے کی کوشش ہے؟ جی بالکل۔
لیکن یہاں ایک حیران کن موڑ بھی ہے جو مجھے ذرائع میں سب سے دلچسپ لگا۔ ایرانی صدر نے اقوام متحدہ میں اس معاہدے کا خیر مقدم کیا تھا۔ انہوں نے اسے علاقائی سلامتی کی طرف پہلا قدم قرار دیا۔ کوئی ملک اپنے خلاف بننے والے اتحاد کا خیر مقدم کیوں کرے گا؟ یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ یہ اتحاد بالواسطہ طور پر اسرائیل مخالف بھی ہے۔ اچھا، کیونکہ اس کا محرک اسرائیل کا قطر پر حملہ تھا۔ بالکل۔ تو میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے والے اصول کے تحت ایران اسے ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اسے امید ہے کہ مستقبل میں امریکہ سے آزاد ایک ایسا علاقائی سیکیورٹی سسٹم بن سکتا ہے جس میں ایران بھی شامل ہو۔ تو یہ مسلم ممالک کی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش ہے؟ جی ہاں، اگر یہ اتحاد کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک نیا ماڈل قائم کر سکتا ہے جو خطے کے ممالک کا امریکہ جیسی بیرونی طاقتوں پر انحصار کم کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ واپس ایران کے احتجاج پر آتے ہیں۔ یہ جو پورا طریقہ کار ہے، حقیقی عوامی مسائل، پھر احتجاج، پھر اس میں مسلح عناصر کا شامل ہونا اور بیرونی طاقتوں کی حمایت، یہ بہت جانا پہچانا نہیں لگتا؟ جیسے ہم نے یہ فلم پہلے بھی کئی بار دیکھی ہو۔ آپ کلر ریولوشن کے پلے بک کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بالکل وہی پیٹرن ہے۔ ہاں۔ مرحلہ 1، حقیقی شکایات جیسے معاشی مشکلات یا سیاسی جبر۔ مرحلہ 2، ان شکایات کی وجہ سے قدرتی طور پر احتجاج شروع ہوتا ہے۔ مرحلہ 3، بیرونی طاقتیں میڈیا، فنڈنگ اور سفارتی دباؤ کے ذریعے اس تحریک کو ہائی جیک کر لیتی ہیں۔ اور پھر تشدد؟ جی، مرحلہ 4، تشدد کو ہوا دینے کے لیے مسلح عناصر داخل کیے جاتے ہیں۔ اور آخری مرحلہ، عالمی دباؤ بڑھا کر حکومت کی تبدیلی کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم نے یہی پیٹرن 2014 میں یوکرین، 2011 میں لیبیا اور شام میں دیکھا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ کہنا کہ یہ سب ایک کلر ریولوشن ہے ایرانی حکومت کی اپنی ناکامیوں اور ظلم پر پردہ ڈالنے کا ایک آسان بہانہ نہیں؟ آخر لوگ سڑکوں پر نکلے تو اپنی مرضی سے ہیں، کسی نے انہیں مجبور تو نہیں کیا۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور یہی اس حکمت عملی کی سب سے خطرناک بات ہے۔ یہ ہمیشہ حقیقی شکایات سے شروع ہوتی ہے۔ اگر معیشت اچھی ہوتی اور لوگ خوشحال ہوتے تو کوئی بیرونی طاقت کچھ نہ کر پاتی۔ یہ حکمت عملی صرف پہلے سے موجود زخموں پر نمک چھڑکتی ہے، انہیں مزید گہرا کرتی ہے اور پھر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک کو دوسرے کا متبادل نہیں بناتی۔ اور اسی بیانیے کے کھیل میں ہمیں ایرانی حکومت کی حمایت میں ہونے والی بڑی ریلیاں کبھی نہیں دکھائی جاتی۔ کبھی نہیں۔ لاکھوں لوگ حکومت اور سپریم لیڈر کی حمایت میں مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ لیکن یہ مناظر آپ کو مغربی میڈیا پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی عوام بمقابلہ عامر والی کہانی میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ یہ سب بیانیے پر کنٹرول کا کھیل ہے۔ اور اس میں مغربی رہنماؤں کی منافقت بھی کھل کر سامنے آتی ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں ہم ایرانیوں کی مدد کو آئیں گے۔ یہ وہی ٹرمپ ہیں جنہوں نے یمن پر سالوں تک سعودی بمباری کی حمایت کی، جس میں ہزاروں شہری مارے گئے۔ اسی طرح نیتنیاہو کہتے ہیں کہ ایرانی اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ یہ وہی نیتنیاہو ہیں جنہوں نے کچھ مہینے پہلے ایران پر 12 دن تک بمباری کی تھی۔ یہ تضاد بہت واضح ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام اندرونی اور بیرونی دباؤں کے نتیجے میں ایران میں حکومت گر جائے گی؟ ہاں، کیا یہ ممکن ہے؟ ذرائع کے مطابق یہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، قیادت کا فقدان۔ قیادت کا فقدان؟ جی، ان احتجاج کا کوئی ایک متفقہ لیڈر نہیں ہے۔ جلاوطن ولی عہد رضا پہلوی کا زمین پر کوئی نیٹ ورک نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے 2022 کے مہسا امینی احتجاج میں ہوا تھا، جو ایک نوجوان خاتون کی حراست میں موت کے بعد شروع ہوئے تھے، لیکن کوئی مرکزی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑ گئے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری اور شاید سب سے اہم وجہ پاسداران انقلاب یعنی IRGC کی وفاداری ہے۔ فوج اور IRGC سپریم لیڈر کے وفادار ہیں اور موجودہ نظام میں ان کے گہرے معاشی مفادات ہیں۔ جب تک سیکیورٹی فورسز حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں، حکومت کا گرنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن عوام کسی متبادل کو تو دیکھ رہے ہوں گے نا؟ یہی تیسری وجہ ہے۔ کوئی قابل عمل متبادل نظر نہیں آتا۔ لوگوں کو شاہ کا دور بھی یاد ہے جب اس کی ظالم خفیہ پولیس ساواک کا راج تھا،
اور دوسری اپوزیشن جماعت مجاہدین خلق یعنی MEK کو ملک کا غدار سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے صدام حسین کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اور چوتھی وجہ؟ چوتھی اور سب سے جذباتی وجہ خانہ جنگی کا خوف ہے۔ ایرانی عوام نے اپنے پڑوس میں عراق، شام اور لیبیا کا حشر دیکھا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ متوسط طبقہ بھی نامکمل اور جابرانہ استحکام کو مکمل تباہی اور خانہ جنگی پر ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ لوگ ایک بری حکومت کو خانہ جنگی کے خوف سے برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ تو پھر ممکنہ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ ان احتجاج کو سختی سے دبا دیا جائے گا۔ عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے معیشت میں کچھ معمولی اصلاحات کی جائیں گی، لیکن نظام بڑی حد تک ویسا ہی چلتا رہے گا۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایران کی صورتحال کسی سیدھی سادی عوام بمقابلہ عامر کی کہانی سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ حقیقی عوامی غصہ، منظم معاشی جنگ، خفیہ آپریشنز اور پس منظر میں بدلتی ہوئی عالمی سیاست کا ایک الجھا ہوا جال ہے۔ بالکل، اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ ترکی سعودی پاکستان کا اتحاد بن رہا ہے، جو بظاہر ایک کمزور ہوتے شیعہ ایران کو روکنے کے لیے ایک سنی بلاک لگتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران نے حیران کن طور پر اس کا خیر مقدم کیا، کیونکہ وہ اسے اسرائیل خلاف اقدام کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو آخری چپتا ہوا سوال یہ ہے کہ کیا بحران کا یہ لمحہ جس کا مقصد ایران کو تنہا کرنا تھا، نادانستہ طور پر ایک ایسے وسیع، آزاد، علاقائی سلامتی اتحاد کا محرک بن سکتا ہے، جس میں آخرکار ایران بھی شامل ہو جائے؟ ایک ایسا اتحاد جو مشرق وسطیٰ کو امریکی اثر و رسوخ سے ہٹا کر بنیادی طور پر تبدیل کر دے۔ ایک ایسا مشرق وسطیٰ کیسا ہوگا جہاں سابق دشمن اپنی سلامتی کا انتظام خود کرنے کے لیے متحد ہو جائیں؟